کی آیت کریمہ ہے برادران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا موت سے کی ہے، دوسری جگہوں پر بھی ابتدا موت سے کی گئی ہے، جیسے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت کا ذکر پہلے ہے اور حیات کا ذکر بعد میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا کہ ہر شخص کو ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، ایک بہت تھوڑی مدت کے لیے ہمیں آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ یہ اتنی کم مدت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ بھیجنے والا ہے ہمیں، اور جس کی ہر بات حق ہے، قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ آتا ہے کہ ایک گھڑی کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے انسان، بس یہ ایک گھڑی کی زندگی ہے، اور اس میں اللہ کو آزمانا ہے اور امتحان لینا ہے کہ کون حقیقتاً اس کو معبود مانتا ہے، کون اپنے نفس کی خواہشات پر چلتا ہے، رسم و رواج کا بندہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار، جو بچا دیا گیا آگ سے۔ جہنم کا پہلے ذکر ہے، بعد میں جنت کا۔ بس جو بچا دیا گیا جہنم سے، وادخل الجنہ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک دھوکے کی زندگی ہے اور کچھ نہیں۔ انسان یہاں غافل بہت رہتا ہے، آخرت کی طرف سے، قبر کی طرف سے، حساب کی طرف سے بہت زیادہ ہم لوگ غافل رہتے ہیں کہ یہ زبان کیا بول رہی ہے، یا اللہ کیا کر رہے ہیں۔ صبح سے شام تک جو سورج غروب ہوتا ہے وہ ہمیں ایک دن اور قریب کر دیتا ہے قبر کے۔ آج کا سورج جو غروب ہوگا وہ ہمیں قبر سے ایک دن اور قریب کر دے گا۔ ہر سورج جو غروب ہوتا ہے وہ انسانوں کو قبر سے اور زیادہ قریب لاتا جاتا ہے۔ لیکن غفلت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے قلب تو ہیں لیکن اس میں سمجھ نہیں ہے۔ تفقہ جو ہے وہ دین کی سمجھ کے لیے کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا فقہا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ لوگ جانوروں کے مانند ہیں، من کے اس سے بھی بدتر ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، اس بات سے غافل ہیں کہ ایک دن آئے گا موت کا فرشتہ اور اس جسم سے جو روح کو نکال کے لے جائے گا۔ پھر قبر کا ایک گڈھا کھودا جائے گا، اس گڈھے کے اندر جو 6 فٹ گہرا ہوتا ہے اور بمشکل 2.5-3 فٹ چوڑا ہوتا ہے، اس میں مجھے اتار دیا جائے گا، لٹا دیا جائے گا۔ اور دنیا میں جیسا بھی فیشن لباس میں پہن لوں، جو بھی فیشن والا لباس میں پہن لوں، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو 2 حال کے ساتھ آتا ہے۔ ایک تو بغیر لباس کے آتا ہے، ماں اس کو جانتی ہے کوئی لباس اس پر نہیں ہوتا۔ دوسرا بھوکا آتا ہے، فوراً اس کو ماں جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، ماں فوراً دودھ پلاتی ہے۔ یہی چیز موت کے وقت ہوتی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ چاہے کیسا ہی فیشنیبل ماڈرن لباس پہن لو، آخری لباس جو پہننا ہے وہ کرتا ہوتا ہے، صرف یہ ہے کہ چاک ہوتا ہے، سیاہ ہوا نہیں ہوتا، اور اوپر سے تہبند ایک باندھ دیا جاتا ہے اور ایک اور رومال ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ تو لباس ہوتا ہے۔ اور موت کے وقت جو صلح ہیں
وہ بہت آرام اور راحت کے ساتھ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو لوگ گناہوں کی زندگی بسر کرتے ہیں، موت کے وقت ایسی بھوک ان پر مسلط ہوتی ہے اور ایسی پیاس مسلط ہوتی ہے کہ سارے جہاں کا کھانا کھلا دیں لیکن پیٹ نہیں بھرے گا، ان کا پھٹ جائے گا لیکن بھرے گا نہیں، سمندر پلا دیں پیٹ پھٹ جائے گا لیکن پیاس نہیں جائے گا۔ دنیا سے انسان پھر اپنے اعمال کے مطابق پیٹ بھرا ہوا یا مطمئن یا بھوکا اور پیاسا اس طرح جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا صحابہ میں سے، من کیسا الناس واحزم الناس یا رسول اللہ، سب سے زیادہ محتاط اور دور اندیش کون سا شخص ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت و اکثرہم استعدادا للموت، وہ لوگ جو کثرت سے موت کو یاد کرتے ہیں۔ آپ نے لفظ کثرت استعمال کیا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ دن میں ایک دو بار یاد کرو، فرمایا ہے کثرت سے یاد کرو۔ وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، اور وہ لوگ جو کثرت سے موت کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ایک دن وہ گڈھا کھودا جائے گا، اس میں مجھے لٹائیں گے، اوپر سے تختے رکھیں گے اور مٹی ڈال دیں گے، اور اس کے بعد بمشکل کوئی ٹھہرے گا تھوڑی دیر وہاں۔ جو مسنون ہے کہ مردے کو قبر میں رکھنے کے بعد سرحان سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی جائیں اور اس کے پیر کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں، اور یہ بھی ہے کہ کچھ دیر اس کی قبر کے پاس بیٹھو، کیونکہ مردہ جو ہے وہ جانے والوں کے پیر کی چاپ سنتا ہے کہ لوگ واپس جا رہے ہیں مجھے چھوڑ، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرے رشتہ دار مجھے تنہا چھوڑ کے اس گڈھے میں اب جا رہے ہیں، وہ کانوں سے پیر کی چاپ سنتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کچھ دیر قبر کے پاس بیٹھو، فوراً چلے مت آؤ، تاکہ مردے کو سہارا رہے، وہ جانتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر کچھ، اور کلمہ پڑھتے رہو، ایصال ثواب اس کو کرتے رہو۔ تو جو لوگ ان مناظروں کو یاد کرتے رہتے ہیں، پھر دنیا کا ایک نظام ہے کہ ہر چیز نظام الاوقات کے ساتھ چلتی ہے۔ کوئی بھی شعبہ آپ دنیا کا لے لیں، آپ دفتری زندگی لے لیں، 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک وقت مقرر ہے، وقت لگاؤ۔ بازاروں کو لے لیں، دکان کھلنے اور بند کرنے کا وقت مقرر ہے۔ صنعت و حرفت کو لے لیں، مشینوں کے چلنے کا اور بند ہونے کا وقت ہے، کھیتی میں آنے کا اور بند کرنے کا وقت ہے۔ اس دنیا میں نظام الاوقات بہت ضروری ہے۔ سب سے عقل مند وہ انسان ہے مسلمانوں میں، کیونکہ غیر المسلمین کی تو بات ہی نہیں نا۔ ہم آپ جو جانتے ہیں کہ ایک دن اٹھنا ہے، ایک اللہ ہے، آخری رسول کی ہم امت ہیں، ایک دن ہمیں اٹھنا ہے، جواب دینا ہے اپنے اعمال کا۔ تو وہ شخص پھر ایک نظام بناتا ہے، کیونکہ بغیر نظام الاوقات بنائے شیطان اور نفس اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ وہ نظام الاوقات بناتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے لمحات میں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے۔ لیٹے ہوئے بھی اس کو خیال آتا ہے کہ کلمہ پڑھتا رہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ یہ جو لیٹنا ہے اس میں بھی ضائع نہ جائے زندگی کے اوقات۔ چلنے میں بھی اس کو خیال رہتا ہے اور بیٹھنے میں بھی اس کو خیال رہتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے، جیسا کہ میں نے حساب لگا کے بتایا تھا یہاں پر ایک بار، کہ اس میں 22 لاکھ حروف سے زیادہ حروف ہیں اور ہر حرف پر 10 نے کیا ہے۔ صرف ایک سپارہ جو قرآن مجید کا پڑھتا ہے، جس میں تقریباً 2 لاکھ حروف بنتے ہیں، اس کو 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ 22 لاکھ کو
اگر 30 پر ضرب کریں تو 66 بنے. چلیے 20 لاکھ رکھ لیتے ہیں, 60 کر لیتے ہیں آسانی کے لیے. اب 60 لاکھ جو ہے وہ 30 سپارے میں ہے, تو 2 لاکھ بنے ایک سپارے میں, جو ابھی پہلے کہہ رہا تھا. اور 2 لاکھ میں ہر حرف پر 10 نیکیاں حدیث شریف میں آتا ہے. تو پھر وہ ہو گئے 2,20,00,000. اور ایک سپارہ قرآن مجید کا پڑھنے میں مشکل سے جو حفاظ ہیں ان کو تو 20 منٹ 25 منٹ لگتے ہیں, اور جو غیر حافظ ہیں ممکن ہے ان کو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ لگ جاتا. لیکن آدھا گھنٹہ اور پون گھنٹہ لگانا اور 20 لاکھ نیکیاں کما لینا, یہ آج سمجھ میں ہمارے نہیں آتا. لیکن کل یہ قرآن مجید جس کو سب سے بڑا شفیع کہا گیا ہے اور سب سے بڑی نیکیاں اس پر ملتی ہیں, کل موت کے بعد جب انسان کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرأ کتابک, پڑھ آج اپنے نفس اپنے نامہ اعمال کو, کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا, تو بہت کافی ہے خود ہی محتسب اپنے اعمال پر. تو اس میں جب انسان دیکھے گا کہ اس نے زندگی کے اگر 60 سال زندگی پائی ہے تو بلوغ کے بعد تمام عرصہ وہ روزانہ ایک سپارہ پڑھتا رہا ہے, اس کی نیکیاں کا کوئی حد نہیں ہوگی. اور آتا ہے لا نبی مرسل ولا ملک مقرب, کوئی نبی مرسل اور کوئی ملک مقرب اس سے بڑا شفیع نہیں ہے. یہ قرآن مجید سب سے بڑا شفیع ہے. کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا کہ یہ مجھے روزانہ پڑھتا تھا, یا اسے جنت بھیج دے یا مجھے اپنی کتاب میں سے مٹا دے. یہاں تک کہ وہ لوگ جو کہ صرف سورہ تبارک الذی پڑھ کے رات کو سوتے ہیں, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف تھا کہ آپ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی روز رات کو پڑھ کے سویا کرتے تھے. مغرب و عشاء کے درمیان پڑھ لیں یا عشاء کے بعد, لیکن وضو کے ساتھ. تو یہ سورہ تبارک الذی ایک خوبصورت جوان کی شکل میں آئے گی, ایک پرند کی شکل میں یہ آئے گی قبر میں, اور اس کو عذاب کو روکے گی, اس کو ڈھانک لے گی. اور حشر کے میدان میں ایک خوبصورت جوان کی شکل میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی, یا اسے بخش دے یا مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے, یہ مجھے روز پڑھا کرتا تھا. تو میں بات کہہ رہا تھا کہ نظام الاوقات کے ساتھ کام ہوتا. اگر نظام الاوقات نہ بنایا کہ اتنی بار کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے کہ جس کے 100 بار پڑھنے سے آسمان و زمین کا خلا نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے, اور اتنا درود پڑھنا ہے, اتنی تسبیح پڑھنی ہے, اتنا استغفار کرنا ہے, اتنا قرآن مجید پڑھنا ہے. تو اگر یہ نظام نہ بنایا اور غافل رہے تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ پھر غافل جو ہے وہ محروم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.